السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد فیضان اور آج کی اس ویڈیو میں لے کر آیا ہوں دروس اللغہ العربیہ للمبتدئین کا 15واں لیسن انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ دوستوں، اگر آپ عربک سے انگلش ٹرانسلیشن سیکھنا چاہتے ہیں تو 39 ویڈیوز پر مشتمل یہ سیریز آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ اس سبق میں دیے گئے جملے دوستوں فعل مضارع مجہول پر مبنی ہیں۔ تو فعل کہتے ہیں ورب کو، مضارع کہتے ہیں پریزنٹ ٹینس کو، اور مجہول کہتے ہیں پیسو وائس کو۔ یعنی اس لیسن میں پریزنٹ ٹینس ورب کا استعمال پیسو وائس میں کیا گیا ہے، اور فعل مضارع کی تعریف یہ ہے کہ فعل مضارع اس فعل یعنی ورب کو کہتے ہیں جو زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے، اور فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل یعنی کہ سبجیکٹ معلوم نہ ہو۔ تو دوستوں، یہ تھیں چند بنیادی چیزیں۔ اب آئیے ایک مرتبہ ان تمام الفاظ اور ان کے معانی پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں جو اس لیسن میں آنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے برتقالن، سنترا، اور انگلش میں اس کے لیے آتا ہے اورنج، اور برتقالن کو بعض ڈکشنری میں برتقال بھی لکھا گیا ہے، یعنی کہ آپ اسے برتقال اور برتقال دونوں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جانن یا الجانی، اس کا مطلب ہوتا ہے مجرم، اور انگلش میں اس کے لیے آتا ہے پرپیٹریٹر یا آفینڈر۔ یہاں پر دوستوں لکھا ہے جانن اور الجانی، تو یہ جانن اس میں منقوص ہے، اور اس میں منقوص اس اسم یعنی کہ ناؤن کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ہو اور اس یا سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، اور اس میں منقوص کا حکم یہ ہے کہ اگر اسے نکرہ استعمال کیا جائے تو یا حذف ہو جائے گی، جیسے یہاں پر ہے جانن، اور اسی طرح ہے قاضن، داعن اور رامن، اور اگر اسے معرفہ استعمال کیا جائے تو یا باقی رہے گی، جیسے کہ یہاں پر ہے الجانی میں یہ معرفہ ہے تو اس وجہ سے اس کی یا جو ہے وہ باقی ہے۔ اور جہاں تک معرفہ کی صورت میں اس کے اعراب کی بات ہے تو حالت رفع میں ضمہ اور حالت جری میں کسرہ مقدر ہوگا، یعنی ظاہر نہیں ہوگا، جیسے جاء جانی یا مررت بالجانی، اور حالت نصبی میں فتحہ ظاہر ہوگا، جیسے رأیت الجانیہ۔ اس کے بعد ہے رسالتن، خط، انگلش میں اس کے لیے آتا ہے لیٹر۔ اس کے بعد ہے وردتن، گلاب، اور انگلش میں اس کے لیے آتا ہے روز۔ اس کے بعد ہے مکتبتن، لائبریری، اور انگلش میں بھی اس کے لیے لائبریری استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے قمیصن، شرٹ، اور انگلش میں بھی اس کے لیے شرٹ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے خفیفن، ہلکا پھلکا یا پتلا، اور انگلش میں اس کے لیے آتا ہے لائٹ۔ اس کے بعد ہے سروالن، پاجامہ، انگلش میں اس کے لیے آتا ہے ٹراؤزر۔ اس کے بعد ہے یشربو، یہ فعل مضارع ہے، اور میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ فعل مضارع کا ٹرانسلیشن 3 طریقے سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 پریزنٹ سمپل میں، نمبر 2 پریزنٹ کنٹینیوس میں، اور نمبر 3 فیوچر سمپل میں۔ تو پریزنٹ سمپل میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا پیا جاتا ہے، یعنی کہ از ڈرنک، اور پریزنٹ کنٹینیوس میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا پیا جا رہا ہے، یعنی کہ از بینگ ڈرنک، اور فیوچر سمپل میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا پیا جائے گا، یعنی کہ ول بی ڈرنک۔ اس کے بعد جو الفاظ آ رہے ہیں اس کا بھی ٹرانسلیشن تینوں طریقے سے کر سکتے ہیں، البتہ یہاں پر میں نے ان سب کا ٹرانسلیشن صرف پریزنٹ سمپل میں کیا ہے۔ تو ہے تقطفو، توڑا جاتا ہے، انگلش میں اس کے لیے آئے گا از پلکڈ۔ اس کے بعد ہے یلبسو، پہنا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کے لیے آئے گا از worn۔ اس کے بعد ہے یغسلو، دھویا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کے لیے آئے گا از washed۔
اس کے بعد ہے یطرقو، کھٹکھٹایا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کے لیے آئے گا از ناکڈ۔ اس کے بعد ہے یقبلو، قبول کیا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کے لیے آئے گا از ایکسیپٹیڈ۔ اس کے بعد ہے یحمدو، تعریف کی جاتی ہے، اور انگلش میں اس کے لیے آئے گا از پریزڈ۔ اس کے بعد ہے یرفعو، اس کا ترجمہ ہوگا اٹھایا جاتا ہے یا بلند کیا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کے لیے آئے گا از ریزڈ۔ اس کے بعد ہے غسالتن، واشنگ مشین، اور انگلش میں بھی اس کے لیے واشنگ مشین ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے طلبن، درخواست، اور انگلش میں اس کے لیے آتا ہے ایپلیکیشن۔ اس کے بعد ہے ناجحن، کامیاب، اور انگلش میں اس کے لیے آئے گا سکسیسفل۔ اس کے بعد ہے نداءن، اذان، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال ہوگا کال۔ اس کے بعد ہے یغلقو، بند کیا جاتا ہے، اور اس کا ٹرانسلیشن ہوگا از کلوزڈ۔ اس کے بعد ہے عصیرن، جوس، اور انگلش میں بھی اس کے لیے جوس ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے دکانن، دکان، اور انگلش میں اس کے لیے آتا ہے شاپ۔ اور سب سے اخیر میں ہے فصلن، کلاس روم یا درجہ، اور انگلش میں بھی اس کے لیے کلاس روم استعمال ہوتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھے الفاظ اور ان کے معانی۔ اب آئیے ایک مرتبہ ان تمام جملوں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں جو اس لیسن میں آنے والے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہے یشربو عصیر البرتقالی۔ اس کا ٹرانسلیشن 3 طریقے سے کر سکتے ہیں۔ پریزنٹ سمپل میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا اورنج جوس از ڈرنک۔ پریزنٹ کنٹینیوس میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا اورنج جوس از بینگ ڈرنک، اور فیوچر سمپل میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا اورنج جوس ول بی ڈرنک۔ اس کے بعد ہے یضربو الجانی فی المیدانی۔ اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا آفینڈر از بیٹن ان دا فیلڈ۔ یہاں پر دوستوں الجانی نائب فاعل ہے، یعنی کہ حالت رفع میں ہے، اس وجہ سے اس کا ضمہ مقدر ہوگا، یعنی کہ ظاہر نہیں ہوگا، جیسا کہ میں نے پڑھا ہے الجانی۔ اس کے بعد ہے تکتبو الرسالۃ بالقلم۔ اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا لیٹر از ریٹن ود دا پین۔ اس کے بعد ہے تقطفو الوردۃ فی الحدیقۃ۔ اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا روز از پلکڈ ان دا گارڈن۔ یہاں پر دوستوں ان تمام جملوں کا ٹرانسلیشن تینوں طریقے سے کر سکتے ہیں، البتہ میں صرف پریزنٹ سمپل میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے یغلقو الباب فی اللیل۔ اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا ڈور از کلوزڈ ایٹ نائٹ۔ یہ جملہ دوستوں مجہول یعنی کہ پیسیو وائس ہے، البتہ کلوز اور اوپن یہ ایسے افعال ہیں جو لازم اور متعدی دونوں طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا اگر ہم کلوز کو لازم یعنی کہ انٹرانزیٹیو استعمال کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں دا ڈور کلوزز ایٹ نائٹ۔ اس کے بعد ہے یفتح الدکان فی الصباح۔ اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا شاپ از اوپنڈ ان دا مارننگ۔ یہاں پر یہ جملہ بھی پیسیو وائس ہے یعنی کہ مجہول ہے، اگر ہم اوپن کو لازم یعنی کہ انٹرانزیٹیو استعمال کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں دا شاپ اوپنس ان دا مارننگ۔ اس کے بعد ہے یلبسو القمیص الخفیف فی الصیف۔ اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا لائٹ شرٹ از worn ان سمر۔ اس کے بعد ہے یغسل السروال فی الغسالۃ۔ اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا ٹراؤزر از واشڈ ان دا واشنگ مشین۔ اس کے بعد ہے یطرق الباب فی المساء۔ اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا ڈور از knocked آن ان دا ایوننگ۔ اس کے بعد ہے یقبل الطلب فی المکتب۔ اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا اپلیکیشن از ایکسیپٹیڈ ان دا آفس۔ اس کے بعد ہے
युहमदु अन्नाजिहु फिल इम्तिहानी। उर्दू में इसका ट्रांसलेशन होगा इम्तिहान में कामयाब होने वाले की तारीफ़ की जाती है। और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे दैट हु गेट्स सक्सेसफुल इन द एग्ज़ाम इज़ प्रेज्ड, यानी वो शख्स जो एग्ज़ाम में कामयाब होता है उसकी तारीफ़ की जाती है। उसके बाद है युदरसु अल किताबु फिल मकतबती। इसका ट्रांसलेशन होगा द बुक इज़ स्टडीड इन द लाइब्रेरी, या कह सकते हैं द बुक इज़ रेड इन द लाइब्रेरी। उसके बाद है युरफ़उ अन्निदाउ फिल मस्जिदी। इसका ट्रांसलेशन होगा द कॉल इज़ रेज्ड इन द मॉस्क। उसके बाद है हादा बुरतकालुन। यहाँ पर दोस्तों ये जुमला संतरे की पूरी जिन्स को बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है, और इंग्लिश में अगर जिन्स बताना मकसूद हो तो आम तौर पर प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहेंगे दीज आर ऑरेंजेस। उसके बाद है हादा दुक्कानुन। इसका ट्रांसलेशन होगा दिस इज़ अ शॉप। उसके बाद है हल हादिही वर्दतुन, इज़ दिस अ रोज़। इसका जवाब होगा नाम हादिही वर्दतुन, यस दिस इज़ अ रोज़। उसके बाद है हल हादा फसलुन। इसका ट्रांसलेशन होगा इज़ दिस अ क्लासरूम। ना की सूरत में इसका जवाब होगा ला हादिही मकतबतुन, नो दिस इज़ अ लाइब्रेरी। उसके बाद है हल हादा सिरवालुन, इज़ दिस अ ट्राउज़र। इसका जवाब होगा ला हादा कमीसुन, नो दिस इज़ अ शर्ट। तो दोस्तों ये थे वो तमाम जुमले जो इस लेसन में आने वाले हैं। अब आइए एक नज़र लेसन पर डाल लेते हैं। तो फ़ेले मुज़ारे मजहूल किसे कहते हैं इसकी वजाहत ऊपर कर चुका हूँ। उसके बाद वो अल्फाज हैं जिनके मानी भी ऊपर बताए जा चुके हैं। उसके बाद है बुरतकालुन ऑरेंज, वर्दतुन रोज़, मकतबतुन लाइब्रेरी, कमीसुन शर्ट, सिरवालुन ट्राउज़र और दुक्कानुन शॉप। उसके बाद ये जुमले हैं। तो सबसे पहले है युशरबु असीरुल बुरतकाली। मैंने बताया था कि इसका ट्रांसलेशन 3 तरीक़े से कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल में करेंगे ऑरेंज जूस इज़ ड्रंक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करेंगे ऑरेंज जूस इज़ बीइंग ड्रंक। और फ्यूचर सिंपल में करेंगे ऑरेंज जूस विल बी ड्रंक। इसके बाद वाले जुमलों का ट्रांसलेशन भी तीनों तरीक़े से कर सकते हैं, अलबत्ता मैं यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में करूँगा। तो है युज़रबु अलजानी, या आप कह सकते हैं युज़रबुल जानी फिल मैदानी। द ऑफेंडर इज़ बीटेन इन द फील्ड। उसके बाद है तुक्तबु अर्रिसालतु बिल कलमी, या कह सकते हैं तुक्तबुर रिसालतु बिल कलमी। द लेटर इज़ रिटन विद द पेन। उसके बाद है तुक्तफुल वर्दतु फिल हदीक़ती। द रोज़ इज़ प्लक्ड इन द गार्डन। उसके बाद है युग़लक़ुल बाबू फिल लैली। इसका ट्रांसलेशन 2 तरीक़े से कर सकते हैं। अगर क्लोज़ को मुताद्दी यानी कि ट्रांजिटिव इस्तेमाल करते हैं तो कहेंगे द डोर इज़ क्लोज्ड एट नाइट, और अगर क्लोज़ को लाजिम यानी कि इंट्रांजिटिव इस्तेमाल करते हैं तो कहेंगे द डोर क्लोजेज़ एट नाइट। उसके बाद है युफ्तहु अद्दुक्कानु, या कह सकते हैं युफ्तहु दुक्कानु फिस सबाही। इसका ट्रांसलेशन भी 2 तरीक़े से कर सकते हैं। अगर ओपन को मुताद्दी यानी कि ट्रांजिटिव इस्तेमाल करते हैं तब कहेंगे द शॉप इज़ ओपनड इन द मॉर्निंग, और अगर ओपन को लाजिम यानी कि इंट्रांजिटिव इस्तेमाल करते हैं तब कहेंगे द शॉप ओपन्स इन द मॉर्निंग। उसके बाद है युलबसुल कमीसुल खफीफु फिस सैफ़ी। यहाँ पर लिखा है फिल सैफ़ी, लेकिन इसे पढ़ेंगे फिस सैफ़ी क्योंकि साद हुरूफ़ शमसिया में से है।
اور حروف شمسیہ سے شروع ہونے والے ورڈ پر اگر الف لام داخل ہو تو اس میں لام کا تلفظ نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ لام نہیں پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم کہیں گے فی الصیفی، اور اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا لائٹ شرٹ از worn in summer. اس کے بعد ہے یغسل السروال فی الغسالۃ. اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا ٹراؤزر از واشڈ ان دا واشنگ مشین. اس کے بعد ہے یطرق الباب فی المساء. اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا ڈور از knocked on in the evening. اس کے بعد ہے یقبل الطلب، یا کہہ سکتے ہیں یقبل الطلب فی المکتب. دا اپلیکیشن از accepted in the office. اس کے بعد ہے یحمد الناجح فی الامتحان. اس کا ٹرانسلیشن ہوگا that who gets successful in the exam is praised. اس کے بعد ہے یدرس الکتاب فی المکتبۃ. The book is studied in the library, یا the book is read in the library. اور سب سے اخیر میں ہے یرفع النداء فی المسجد. اس کا ٹرانسلیشن ہوگا the call is raised in the mosque. اس کے بعد دوستوں گفتگو کی مشق ہے. تو سب سے پہلے ہے ما ھذا، واٹ از دس. لیکن یہاں پر سنترے کی پوری جنس بتانا مقصود ہے، تو ما ھذا کا ٹرانسلیشن ہم کریں گے واٹ آر دیز. یہ ٹرانسلیشن مفہومی ہوگا، لفظی نہیں ہوگا. اور اس کا جواب ہوگا ھذا برتقال، دیز آر اورنجز. اس کے بعد ہے ما ھذا واٹ از دس. اس کا جواب ہوگا ھذا دکان، دس از اے شاپ. اس کے بعد ہے حل ھذہ وردۃ، از دس اے روز. اس کا جواب ہوگا نعم ھذہ وردۃ، یس دس از اے روز. اس کے بعد ہے حل ھذا فصل، از دس اے کلاس روم. اس کا جواب ہوگا لا ھذہ مکتبۃ، نو دس از اے لائبریری. اور سب سے اخیر میں ہے حل ھذا سروال، از دس اے ٹراؤزر. اس کا جواب ہوگا لا ھذا قمیص، نو دس از اے شرٹ. اس کے بعد دوستوں یہاں پر سوالوں کے جواب لکھنے ہیں. تو سب سے پہلے ہے ماذا یشرب. اس کے بعد ہے من یضرب فی المیدان. اس کے بعد ہے ماذا یکتب بالقلم. اس کے بعد ہے ماذا یقطف فی الحدیقۃ. اس کے بعد ہے متی یغلق الباب. اس کے بعد ہے متی یفتح الدکان. اس کے بعد ہے متی یطرق الباب. اس کے بعد ہے این یقبل الطلب. اس کے بعد ہے من یحمد. اس کے بعد ہے این یدرس الکتاب. اور سب سے اخیر میں ہے این یرفع النداء. اس کے بعد یہاں پر خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہے یشرب البرتقال. اس کے بعد ہے تقطف فی الحدیقۃ. اس کے بعد ہے یغلق فی اللیل. اس کے بعد ہے یفتح فی الصباح. اس کے بعد ہے یغسل فی الغسالۃ. اس کے بعد ہے یحمد فی الامتحان. اس کے بعد ہے یضرب فی المیدان. اور سب سے اخیر میں ہے یرفع فی المسجد. اس کے بعد یہاں پر جملوں کی تصحیح کرنی ہے. تو یہاں پر مثال ہے یشرب عصیر البرتقال. یہ غلط ہے، اور اسے جب صحیح کریں گے تو ہو جائے گا یشرب عصیر البرتقال، یعنی کہ یہاں پر یہ فعل معروف استعمال کیا گیا ہے اور اسے ہمیں فعل مجہول میں تبدیل کرنا ہے. تو یہاں پر ہے یطرق الباب فی اللیل. اس کے بعد ہے یضرب الجانی فی المیدان. اس کے بعد ہے یحمد الناجح فی الامتحان.
اس کے بعد ہے یقبل الطلب فی المکتب، اور سب سے اخیر میں ہے تقطف الوردۃ فی الحدیقۃ۔ تو دوستوں یہ تھا آج کا لیسن، امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، جلد ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔